رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے، رتبہ غم حسین کا حاصل دکھائی دے، فرش عزا نجات کا ساحل دکھائی دے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، رتبہ غم حسین کا۔ نعرہ صلوات پڑھیں گے۔ ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، رات دن ماتم ہوا لیکن تھکا کوئی نہیں، اور مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور، سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، ہم عزاداروں کے جیسا۔ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ میں ہے کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا وہ کاظمینوں خراسان و سامرا، خورشید مودوا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجاف میں ہے، تو اپنے ایک جام۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ آئیے
عزیزوں جو بھی نئے رنگ ہے زمانے میں عزیزوں جو بھی نئے رنگ ہے زمانے میں اور علی کی بیٹیاں جاتی ہیں قید خانے میں اور بندھی تھی ایک رسن ان بے کسوں کے شان میں اور اٹھائے علم تابہ شام نہ چین پایا نہ سو نہ بزا نہ ملا ارے ملا تو شام میں ٹوٹا سا قید خانہ ملا عزیزوں یہ بھی حسین شاہ خدا لا الہ الا اللہ حسین شاہ خدا لا الہ الا اللہ شہید راہ خدا لا الہ الا اللہ شہید راہ خدا لا الہ الا اللہ وہی حسین جو تھا نور چشم پیغمبر وہی حسین جو تھا نور چشم پیغمبر اسی کا خون بہا لا الہ الا اللہ اسی کا خون بہا لا الہ الا اللہ ارے حسین ہاتھوں پہ جب لائے لاش اصغر حسین ہاتھوں پہ
ارے جب لائے لاش اصغر فلک سے آئی ندا لا الہ الا اللہ فلک سے آئی ندا لا الہ الا اللہ ارے جوان بیٹے کو جی کھول کر بھی رو نہ سکا جوان بیٹے کو جی کھول کر بھی رو نہ سکا زباں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ زباں پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسین شاہ ہدا کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے چلنے کی مگر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار چلنے کی مگر جائیں گے، روک پاؤ گے نہ ہمیں بچھا کر بارود، روک پاؤ گے نہ بچھا کر ہم کو بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، وہ فیصلے بھی سزا شاہکار کرتے ہیں۔ عجیب عشق ہے دنیا میں شہ کے ماتم دار، عجیب عشق ہے دنیا میں شہ کے ماتم دار، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہی سکھایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، یہی سکھایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، علی سے لڑتے نہیں ہوشیار کرتے ہیں۔ رسول ان پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں، رسول ان پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں، جو لوگ رن میں ہمیشہ فرار کرتے ہیں، جو لوگ رن میں ہمیشہ فرار کرتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران مظلوم کربلا، عاشورے روز عاشورہ سے شام کے زندان تلک جو ایک آواز سماعتوں کو اپنی جانب کھینچتی رہی،
وہ 4 سالہ بچی سکینہ کی آواز تھی جس نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے زمانے کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور یہ مرکزی کردار ہے۔ حالانکہ کربلا کا ہر کردار مرکزی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت اس کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن شہادت امام حسین کے بعد یہ بچی زندان شام میں سوئی تو پھر ابدی نیند سوئی۔ سینے بھی موجود تھے اور آغوشیں بھی موجود تھیں، لیکن مجبوریاں اس قدر تھیں کہ نہ اس کو کوئی سینہ مل سکا اور نہ کوئی آغوش مل سکی۔ اس ایام ازاں کی اس بستی میں یہ آخری مجلس ہے۔ آئندہ برس کس کس کو یہ سعادت نصیب ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم رہیں نہ رہیں، یہ فرش ازا اسی آب و تاب کے ساتھ بچتا رہے، اور عزاداران مظلوم کربلا شہزادی کونین کو ان کے چاہنے والوں کا پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہوتے رہیں۔ اپنے چند بند کا یہ نوحہ ہے۔ اصل میں اگر کوئی بچہ یا نوحہ خواں چاہے کہ اس کو پڑھنا تو وہ نقل کر سکتا ہے، اتار سکتا ہے۔ آئیے کربلا کی اس عظیم مجاہدہ کو نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سماعت فرمائیں۔ تھی سکینہ کی صدا اے میرے بابا بابا، تھی سکینہ کی صدا میرے بابا بابا، آپ کے بعد مجھے شمر نے مارا بابا، تھی سکینہ کی صدا میرے بابا بابا۔ آپ کے سینے پہ کس چین سے میں سو ہوتی تھی، کتنی آرام سے ہر شب کی سر ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا ہر چیز مگر ہوتی تھی۔ اب میرے پاس ہے تکیہ نہ بچھونا بابا، اب میرے پاس ہے تکیہ نہ بچھونا بابا، آپ کے بعد مجھے شمر نے مارا بابا، تھی سکینہ کی صدا میرے بابا بابا، اور آپ کی پیاس تو خنجر نے بجھا دی بابا، جلتے خیموں نے میری پیاس
सुबादी बाबा आंखें पथरा गई थी मेरी मगर मैंने भी किसी कम ज़र्फ़ से पानी नहीं मांगा बाबा किसी कम ज़र्फ़ से पानी नहीं मांगा बाबा और मुझको रोने नहीं देते थे सितमगर बाबा मेरी राहों में बिछाए गए पत्थर बाबा मेरी फूफियाँ मेरी बहनें थी खुले सर बाबा हमसे काटे नहीं कटता था वो रास्ता बाबा हमसे काटे नहीं कटता था वो रास्ता बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा थी सकीना की सदाएं मेरे बाबा बाबा कैद खाना जो मयसर है वो कुछ ऐसा है बैठ पाता है कोई खड़ा रहता है कब्र में ज्यादा जगह होगी मुझे लगता है इस जगह रहता है हर वक्त अंधेरा बाबा इस जगह रहता है हर वक्त अंधेरा बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा थी सकीना की सदाएं मेरे बाबा बाबा सांस लेने के लिए थोड़ी हवा मिलती है कुछ नहीं मिलता है कहने को ग़िज़ा मिलती है जुर्म कोई नहीं होता है सज़ा मिलती है मेरी आँखों से नजर आता है धुंधला बाबा मेरी आँखों से नजर आता है धुंधला बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा थी सकीना की सदाएं मेरे बाबा बाबा ऐसे माला तुम्हें अब और न जी पाऊंगी अपनी फूफियों को मैं अब और न तड़पाऊंगी चाहे जैसे भी हो मैं खाक पे सो जाऊं
ایسا لگتا ہے کہ اموں نے پکارا بابا، ایسا لگتا ہے کہ اموں نے پکارا بابا۔ آخری بن سماعت فرمائیں۔ سانس لیتی ہوں تو لگتا ہے کہ مر جاؤں گی، سانس لیتی ہوں تو لگتا ہے کہ مر جاؤں گی، اب کہ سوؤں گی تو پھر دیر سے اٹھ پاؤں گی، آپ آ جائے مجھے لینے نکل جاؤں گی، ایسے زندہ میں مجھے اب نہیں رہنا بابا، ایسے زندہ میں مجھے اب نہیں رہنا بابا، آپ کے بعد مجھے شمر نے مارا بابا، تھی سکینہ کی صدائے میرے بابا بابا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ آ اپنے رب کی طرف راضیتاً مرضیتاً، اس حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ میں کئی سندیں دی جا رہی ہیں، کئی سند اللہ دے رہا ہے۔ پہلی سند جو مل رہی ہے اس سند کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ پہلی جو سند مل رہی ہے کہ تیرا نفس وہ نفس ہے جہاں کے اوپر اطمینان پایا جاتا ہے، تیرا نفس وہ نفس ہے جہاں پہ بے چینی نہیں پائی جاتی، تیرا نفس وہ نفس ہے جہاں پہ اضطراب نہیں پایا جاتا، جہاں کے اوپر بے سکونی نہیں پائی جاتی بلکہ سکون ہی سکون پایا جاتا ہے، اطمینان ہی اطمینان پایا جاتا ہے۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ عزیزان گرامی، جب نفس مطمئنہ کی سند مل گئی اس کے بعد ارشاد ہوا دوسری سند ملی راضیتاً۔ راضیتاً کا مطلب کیا ہے؟ راضیتاً کا مطلب یہ ہے کہ ہم سند دے رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہے۔ یہ خطاب اسی نفس مطمئنہ سے ہو رہا ہے، یہ خطاب اسی نفس سے ہو رہا کہ ہم اس بات کی سند دیتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہے۔ اور پھر دوسری سند یہ ہے کہ مرضیتاً، دوسری سند ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی تجھ سے راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر خالی یہ اعلان ہوتا کہ تو ہم سے راضی ہے، کہ تو ہم سے راضی ہے، تو کمال نہ پیدا ہوتا، بلکہ جب سند یہ ملی کہ نہیں صرف تو راضی نہیں ہے بلکہ تیری رضایت کے بعد ہم یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ تو بھی راضی ہے اور ہم بھی تجھ سے راضی ہیں۔ جب یہ دو سندیں ملتی ہیں، بس عزیزان گرامی یہاں پر جب یہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، آپ سب عاشقان حسین ابن علی ہیں، آپ سب عاشقان حیدر کرار ہیں، آپ کے دل میں وہ سمندر پایا جاتا ہے محبت کا کہ جو کبھی جس کی موجیں کم نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک دعوی محبت ہے کہ اے آقا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اے آقا ہم آپ کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، اے آقا ہم آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ دعوی محبت ابھی صرف ہماری طرف سے ہے، حسین کے نام۔ توجہ چاہتا ہوں، کم نہیں ہے، کم نہیں ہے، بڑی عظمت ہے اور بڑی اس کی منزلت ہے کہ آپ کا دل منور ہے محبت حسین سے، لیکن عزیزان گرامی اس کے اندر کمال اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ ادھر سے کہیں کہ میں آپ کو چاہتا ہوں تو ادھر سے بھی آواز آ جائے کہ ہاں تم میرے ماننے والے ہو، تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے جانثار ہو، تم میرے اوپر جان کو قربان کرنے والے ہو۔ اس لیے کہ دعوی محبت اگر یک طرفہ ہو تو اس میں وزن کم ہوتا ہے، جب دو طرفہ بن جاتا ہے تو وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ تو آواز قدرت آئی، یہ سندیں ملی ہے۔ پہلی سند نفس مطمئنہ کہ تو مطمئن نفس ہے۔ نفس کی بڑی قسمیں ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن مجید نے بہت سارے قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک نفس وہ ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، ایک نفس وہ بھی ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور ایک نفس وہ ہے کہ جو انسان کے اوپر ملامت کرتا ہے، اگر گناہ کر لے، اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ضمیر پہنچتا ہے، اندر سے جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔
اور اس کا نام بتایا گیا نفس لوامہ. تو ایک نفس وہ ہے کہ جو برائی کی طرف کھینچتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. ایک نفس وہ ہے جو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو ان دونوں نفسوں سے جب اوپر اٹھ جائے، جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. عزیزان گرامی، نفس مطمئنہ یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. یہ اطمینان کی کیفیت اہل بیت اطہار کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کریں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگیوں میں کس قدر اطمینان پایا جاتا تھا، کس قدر اطمینان پایا جاتا تھا، کس منزل پر تھے اطمینان کی. عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ نقل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کے وجود کے اوپر تمہیں دلیلیں ڈھونڈنی ہے تو فلاسفہ نے بڑی دلیلیں دی ہیں، علماء عرفان نے بڑی دلیلیں دی ہیں، متکلمین نے بڑی دلیلیں دی ہیں. عزیزان گرامی، میں ان دلیلوں کا تذکرہ یا نہیں کرنا چاہتا ہے. برہان وجود و امکان و وجود، برہان صدیقین، نہ جانے کتنی دلیلیں ہیں، عقل کی دلیلیں ہیں خدا کے وجود کے اوپر. اور متکلمین نے، فلاسفہ نے، حکماء نے تمام دلیلیں دی ہیں اور برہان قائم کی ہے. لیکن علامہ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کے وجود کو سمجھنا ہے تو اللہ کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کے چہرے پر پایا جانے والا اطمینان. عصر عاشور جو چہرے حسین ابن علی کے اوپر اطمینان کی منزل تھی، وہ اطمینان وجود خدا پر سب سے بڑی دلیل ہے. عزیزان گرامی، ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پہچاننے میں نہیں آتا کہ سامنے کون کھڑا ہے. اور جہاں کے اوپر لاشوں کا ڈھیر ہو، گود کے پالے ہوں، دل کے ٹکڑے ہوں، وہاں کے اوپر ایک ایک کو پہچان کے میں مولا نے سلام کیا ہے. نہ جانے کیا مسئلہ ہے اتنی نام لینے میں. اے میری بہن زینب تمہارے اوپر سلام، اے میری بہن ام کلثوم تمہارے اوپر سلام، اے رباط تمہارے اوپر سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تمہارے اوپر میرا سلام. مجھے نہیں معلوم مولا کیوں نام لے رہے تھے. شاید سمجھانا چاہتے ہو کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ غموں کے پہاڑ میں حسین کسی کے نام بھول گئے تھے، ایک ایک بیوی کا نام لے کے بتا رہے ہیں. حسین کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں، حسین کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہے. اور جس طریقے سے حسین کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، اسی اعتبار سے سید سجاد کے بھی پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی ہے. بی بی زینب کبریٰ کی یہاں ذرہ برابر لغزش پیروں میں دکھائی نہیں دے گی آپ کو، جبکہ خاتون ہے. لیکن نہیں. اور جس مشن کو حسین لے کے چلے گئے اسی کو شاعر نے کہا کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھے. آپ دیکھیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کتنی مصیبتیں ہیں، مگر کبھی کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو، کبھی کسی کی عبادت میں خلل آ گیا ہو. ہمارے یہاں ذرا سی مصیبتیں آ جائیں، 2-4 سال تک مصیبتیں نہ ٹلیں، عزیزان گرامی خدا کے وجود پر شک ہونے لگتا ہے. ہم نے دیکھے ایسے واقعات معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے ہمارا ہی گھر ملا اللہ میاں کو. ہم نے اپنے کانوں سے جملے سنے کہ اگر 2-4-5 سال 10 سال تک اگر ہمارے یہاں مشکلات برطرف نہ ہوں تو ہم خدا کے وجود کو مدھم کرنے لگتے ہیں.
لیکن کیا شاعر نے منزلت اور نقشہ کھینچا ہے میرے آقا سید سجاد کا، آواز دی ہے کہ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے، کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ عظمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اطمینان جو میں نے آج گفتگو کی حضران گرامی، یہ اطمینان آپ کو صرف امام حسین کیا نہیں ملے گا، صرف سید سجاد کیا نہیں ملے گا، صرف بی بی زینب کبریٰ کیا نہیں ملے گا، پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے۔ میں ایک واقعے کی طرف ذرا سا اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا عزیزان گرامی، جگہ جگہ ملے گا۔ عزیزان گرامی مجھے یہ بتائیے، آپ نے واقعہ سب نے سنا ہے کہ مولا کائنات کے پیر میں ایک جنگ میں تیر لگ گیا، ایک جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا، اور جب اس تیر کو کھینچا جاتا تھا تو اتنا درد ہوتا تھا کہ مولا تڑپ جاتے تھے، مولا تڑپ جاتے تھے، درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، علی کے پیر میں تیر لگا ہے اور اس کو ہم کھینچنا چاہتے ہیں تو درد اتنا ہے کہ تڑپ جاتے ہیں علی، کیا کریں؟ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ دیکھو، جب علی حالت نماز میں ہو اس وقت تم تیر کو کھینچ لینا۔ اللہ اللہ، آپ مجھے بتائیے، واقعہ سب نے سنا ہے، جب مصلی عبادت پر علی پہنچے ہیں، وہ اطمینان کی منزل ہے، وہ سکون کی منزل ہے کہ اب جو لوگوں نے تیر کو کھینچا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ تیر نکل گیا اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا، تیر نکل گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ رسول کی خدمت میں آئے، آواز دی کہ یا نبی اللہ، تیر نکل گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک تیر نکال رہے تھے تو اتنا درد ہو رہا تھا، اب جو تیر نکالا تو پتہ بھی نہیں چلا۔ عزیزان گرامی، آپ کو وجہ سمجھ میں آئی؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، اللہ نے ان ہستیوں کو دو طاقتوں کو دے کے بھیجا، ایک کا تعلق ان کے جسم سے ہے، ایک کا تعلق ان کی روح سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے جسمانی تقاضے بھی پورے کیے اور انہوں نے اپنے نور کے تقاضے بھی پورے کیے۔ ان کے جسم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو جسم کمزور ہو جائے گا، جسم میں بے طاقتی بڑھے گی، لیکن لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کی نور کی کمزوری ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دونوں طاقتوں کو لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے جسم کی طاقت کو سمجھایا تو لوگ کچھ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ان کو کھاتا پیتا دیکھا، بازاروں میں گھومتا دیکھا، بازاروں میں چلتا پھرتا دیکھا تو لوگ کہنے لگے یہ تو ہم جیسے ہیں۔ اور جب ان کی وہاں کی طاقت کو دیکھا، یعنی جب دیکھا کہ ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جا رہا ہے، ان کے اشارے پر سورج پلٹ آ رہا ہے، ان کے اشارے پر درخت چلنے لگے ہیں، ان کے اشارے پر سوکھے کنویں میں پانی ابل آ رہا ہے، ان کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے، کبھی ان کے یہاں رضوان جنت کپڑے اور لباس لے کے چلا آ رہا ہے، کبھی جبرائیل ان کے جھولا جھلانے کے لیے چلے آ رہے۔ جب وہاں کی طاقتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہم جیسے نہیں، یہ تو اللہ ہیں، یہ تو لائق عبادت ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ نہیں، جو ہم کو اپنا جیسا سمجھے گا وہ بھی گمراہ ہے، جو ہم کو معبود سمجھ لے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر کیا کہ جو اپنا جیسا سمجھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو ہم کو معبود سمجھ بیٹھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا بیچ کا راستہ ہمیں لے کے چلنا ہے۔
اس لیے کہ ان کے یہاں دونوں طاقتیں پائی جاتی ہیں، جسم کی طاقت بھی پائی جاتی ہے، نور کی طاقت بھی پائی جاتی ہے۔ اس واقعے میں دونوں طاقتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جب تیر کو نکالا جا رہا تھا اور درد اٹھ رہا تھا تو یہ جسمانیت کا تقاضا تھا، اور تیر نکل گیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی، یہ ان کی نورانیت کا تقاضا تھا۔ ایک درود بھیجتے پر محمد وآل محمد۔ بیٹا عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا اطمینان کی کیفیت ان کے یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ حسین نے جس اطمینان کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ میں عرض کروں گا کہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے اسی اطمینان سے۔ آج آپ دیکھیں حسین کے نام لینے والے کتنے ہیں۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں کے اوپر حسین کا نام نہ لیا جا رہا۔ یہ کیا کر دیا حسین نے؟ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، ایک طرف حسین نے اپنی کوشش کی، ایک طرف یزید نے اپنی کوششیں کی۔ دونوں کو کیا ملا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کر دوں، آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تجارت، بزنس کرتے ہیں۔ بزنس کا اور تجارت کا ایک اصول یہ ہے کہ انسان اپنا سرمایہ لگاتا ہے، کیپٹل، اپنا سرمایہ، اپنی پونجی، اور پونجی سرمایہ لگانے کے بعد چاہتا ہے کہ جب ریٹرن ہم کو ملے تو اس سے زیادہ ملے۔ اگر ریٹرن اس سے زیادہ مل جاتا ہے تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ تاجر اور یہ تجارت کرنے والا کامیاب تجارت کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کا فائدہ کم ہو جائے، مثلا 1 لاکھ روپیہ لگایا اور وہ ڈوب گیا، 85,000 بچا، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص ناکام رہا، یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اگر کوئی 1 لاکھ روپے لگا کے اس کو 2 لاکھ میں تبدیل کر دے تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب تجارت کرنے والا، یہ شخص کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی، لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ اگر انسان زیادہ لگا کر کم حاصل کرے تو وہ ناکام، اگر کوئی کم لگا کر زیادہ حاصل کر لے تو کامیاب، زیادہ لگا کر کم حاصل کرے تو بد نصیب، اور کم لگا کر زیادہ حاصل کر لے تو خوش نصیب۔ یہ ہم اور آپ اس دنیا میں کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ تجارت کا اصول ہے۔ ایک آدمی لگاتا ہے سرمایہ، اگر زیادہ حاصل کر لے تو خوش نصیب ہے، اور اگر کم حاصل کرے تو بد نصیب ہے، زیادہ حاصل کرے تو کامیاب ہے، کم حاصل کرے تو ناکام ہے۔ یہ 2 تصور ہیں، 2 نظریے ہیں، 2 کانسیپٹ ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی، ان دونوں لفظوں کو ہم نے تاریخ کے حوالے کیا، تاریخ نے ان 2 لفظوں کے مقابلے میں ہمارے سامنے 2 تصویریں رکھی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنے لفظوں کو دوبارہ دوہرا دوں۔ تجارت کرنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، زیادہ لگا کر کم پائے تو بد نصیب، کم لگا کر زیادہ پائے تو خوش نصیب۔ جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تو اس نے 2 تصویریں دی، ایک تصویر کا نام یزید ہے، ایک تصویر کا نام حسین ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک تصویر کا نام یزید ہے، ایک تصویر کا نام حسین ہے۔ اب آپ دیکھیے یزید نے کیا لگایا اور حسین نے کیا لگایا، پھر یہ دیکھیے یزید نے کیا پایا اور حسین نے کیا پایا۔
توجہ چاہتا ہوں، یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ یزید کے پاس تخت و تاج بھی تھا، یزید کے پاس اقتدار بھی تھا، یزید کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، حکومت بھی تھی، شہنشاہی بھی تھی۔ اس یزید نے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ لگا دیا عزیزان گرامی، تخت کو لگا دیا، مال دولت کو لگا دیا، اپنی شہنشاہیت کو لگا دیا، مال و منال کو لگا دیا، دولت اور خزانے کو بہا دیا، لیکن ان سب کے خرچ کرنے کے بعد یزید کو کیا ملا؟ یزید کو قیامت تک کے لیے ذلت کا تاج۔ توجہ چاہتا ہوں، یزید نے سب کچھ تو لگا دیا لیکن بدلے میں کیا ملا؟ ارے قیامت تک کے لیے اپنے گلے میں لعنت کا طاق پہن لیا، لیکن میرے حسین نے کربلا کے میدان میں 72 قربانیاں پیش کر کے کیا کیا حاصل کیا؟ نوح کی زندگی پائی، ابراہیم کی زندگی پائی، نوح کی زندگی پائی، ارے موسیٰ کی زندگی پائی، ابراہیم کی زندگی پائی، 1,24,000 نبیوں کی زندگی کو پائے۔ اسے کہتے ہیں حسین، اسی لیے ہم زیارت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تیرے اوپر سلام ہو، اے نوح کے وارث تیرے اوپر سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تیرے اوپر سلام ہو، اے نوح کے وارث تیرے اوپر ہمارا سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے سمجھا دیا کہ جو سب کچھ لگا کے کچھ نہ پا سکے سوائے لعنت کے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو 72 کو دے کر کے سارے نبیوں کی زندگی پالے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی۔ یہ سند کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ عزیزان گرامی، 40 کے سلسلے سے مجلس ہے، کیا ثواب اللہ نے حسین کی زیارت پر رکھا ہے؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن 1-2 حدیث آپ کے لیے پڑھ دوں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا کر دیا حسین نے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لو علم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیہ السلام من الفضل لماتوا شوقا۔ کیا جملے ہیں اس حدیث کے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ قبر حسین کے زائر کے لیے جو اللہ نے ثواب لکھا ہے، اگر ان زائروں کو پتہ چل جائے، اگر ان کو پتہ چل جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے، کیا سوچا ہے ان کو دینے کے لیے، اگر انہیں پتہ چل جائے، بتائیے کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ معصوم امام فرماتے ہیں کہ اگر ان چاہنے والوں کو پتہ چل جائے تو یہ شوق میں سن کے مر جائیں۔ اللہ اکبر، یہ صادق علی محمد کا قول، لماتوا شوقا، اگر انہیں پتہ بھی چل جائے کیا اللہ نے خزانہ چھپایا ان کے لیے، لماتوا شوقا، شوق محبت سے، فرط محبت سے ان کا دم نکل جائے گا، ان کی سانس رک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے روز محشر جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اس وقت ہر شخص حیران ہوگا اس کرامت الہی کو دیکھ کر کے جو اللہ زائران حسین ابن علی پہ کرے گا۔
بہت ساری حدیثیں ہیں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے 1000 حج مقبول کا ثواب اللہ لکھتا ہے, 1000 عمرے کا ثواب لکھتا ہے, 1000 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے, وہ بھی وہ شہید جنہوں نے جنگ بدر و احد میں شرکت کی ہو. یہ کم بات ہے. 1000 صدقے کا ثواب لکھتا ہے, 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے. یہ ثواب ہے کس کا؟ مجھے بتائیے. حسین کی زیارت پہ جو جائے, اللہ اللہ, جب چاہنے والوں کی عظمت یہ ہے تو حسین کی عظمت کیسی ہوگی؟ سوچئے تو صحیح. جو حسین کی زیارت کے لیے چلا جائے وہ اس عظمت کا مالک ہو جائے تو وہ حسین کس عظمت کا مالک ہوگا؟ عزیزان گرامی, جو پہنچ گئے ہیں قبر حسین تک خوش نصیب ہیں, اور جو نہیں پہنچے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حسین تو اس کریم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے یہاں دوری کوئی معنی نہیں رکھتی, جس کے یہاں فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. لہذا میری گزارش یہ ہے, جو چلے گئے وہ خوش نصیب, جو نہیں جا سکے 40 ہے کل حسین کا چہلو میں, اپنے چھتوں پر جائیے گا, سر برہنہ آستینوں کو الٹ لیجئے گا, آسمان کی طرف دیکھیے گا, کربلا کا رخ کریے گا اور اپنے دل سے آواز دیجئے گا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اے فاطمہ کے لال, ہم کربلا نہ آ سکے لیکن ہم یہاں سے تیرے اوپر سلام بھیجیں. اے علی کے لخت جگر, اے فاطمہ کے لخت جگر, اے مظلوم کربلا, اے وہ جسے پیاسا مار ڈالا گیا, اے وہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا, تیرے اوپر ہمارا سلام. یاد رکھیے گا, سلام کرنا مستحب ہوتا ہے, جواب دینا واجب ہوتا ہے. جب آپ ادھر سے سلام کریں گے آپ کا آقا ضرور یاد کرے گا اور آواز دے گا کہ تمہارے اوپر بھی حسین غریب کا سلام, تمہارے اوپر بھی حسین مظلوم کا سلام. ارے وہ حسین کیوں کر جواب نہ دے گا کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کو مقتل میں بار بار یاد کیا. وہ حسین بھلا کیوں نہ یاد کرے گا, کیوں نہ سلام کا جواب دے گا جنہوں نے مقتل میں بار بار یاد کیا ہو. معلوم ہے کتنی جگہوں پر یاد کیا ہے؟ حسین نے اس وقت یاد کیا ہے جب ششماہے کا جنازہ ہاتھوں پر تھا, جب ششماہے کا جنازہ ہاتھوں پر تھا. آپ نے سے ہر ایک کو یاد کیا ہے, آواز دی ہے شیعتی, اے میرے شیعو, اے میرے چاہنے والوں, کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپ تڑپ کے پانی کو میں کیسے تڑپ تڑپ کے. اور معلوم اگلا جملہ, اے کاش تم ہوتے اور دیکھتے, ارے میرا بچہ کیسے زبان کو اپنے لبوں پہ پھرا کر کے اپنی پیاس کو دشمنوں کو سمجھا رہا تھا. اللہ اللہ, کیف تلذا, کیسے میرا بچہ تلذی کر رہا تھا, کیسے تلذی کر رہا تھا. عربی لفظ ہے, اردو میں کیسے سمجھایا جائے, اردو میں تو الفاظ نہیں ہے, لیکن اس لفظ کو جو علماء نے سمجھایا وہ ایسے سمجھایا کہ پیاس کی آخری انتہا کو تلذی کہتے ہیں, پیاس کی شدت کو جو اپنی عروج پر ہو اسے تلذی کہتے ہیں. کہا اگر تمہیں سمجھنا ہے تو مچھلی کی پیاس سے سمجھو کہ تلذی کسے کہتے ہیں. اللہ اللہ, جب مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے تو پہلے وہ خوب اچھلتی ہے, خوب زمین سے اوپر کی طرف اچھلتی ہے, اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے بدن میں طاقت نہیں رہتی, اب وہ اچھل نہیں پاتی.
لیکن وہ کروٹیں بدلتی ہے. اللہ اللہ، وہ کروٹیں بدلتی ہے. اور جب وہ کروٹیں بدلنے کے قابل بھی نہیں رہتی تو تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے. اللہ اللہ، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. جب اچھل رہی ہوتی ہے اگر پانی مل جائے تو بچ جائے گی، اور جب وہ کربٹیں بدلتی ہے اگر پانی مل جائے تو بچ جائے گی. جب منہ کھولتی بند کرتی ہے اگر پانی مل جائے تو بچ جائے گی. جب یہ تیسری کیفیت میں یہ مچھلی پہنچ جاتی ہے تو عربی میں اس کیفیت کو تلزی کہتے ہیں. اور میرے مولا نے فرمایا اے میرے شیعوں، کاش دیکھتے میرا بچہ اصغر کیسے تلزی کر رہا تھا. ارے کیسے اپنے منہ کو کھول رہا تھا، کیسے بند کر رہا تھا. میرے اصغر میں تو اب کروٹیں لینے کی بھی صلاحیت نہ تھی، اب تو اچھلنے کی طاقت بھی نہ رہ گئی تھی. بس میرا اصغر ارے لبوں کو کھول کے بتاتا تھا ہے کوئی صاحب اولاد. اللہ، کربلا کا خاصہ ہے پیاس. یہ بھائی کی پیاس ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ابھی شاہد بھائی نے جناب سکینہ کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے. یہ بھائی کی پیاس کا عالم ہے. اس بھائی کی ایک 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بہن ہے جس کا نام سکینہ ہے. اس نے بھی 3 چیزوں کو بہت یاد کیا ہے. سن سکو کیا زادارو؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صاحبان اولاد ہیں. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے. اپنے ذہنوں میں سوچئے گا اس کا سن کتنا ہوتا ہے، اس کا قد کتنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کتنے نرم ہوتے ہیں، کتنے ملائم ہوتے ہیں. 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ اللہ، اس بچی نے 3 چیزوں کو بہت یاد کیا ہے. ایک پیاس کو بہت یاد کیا ہے، ایک اپنے بابا کو بہت یاد کیا ہے، اور ایک اپنے وطن مدینہ کو بہت یاد کیا ہے. بچے کی معصومیت سنیں گے. ایک جملہ سن لیجئے. جب حسین رخصت ہو کے خیمے سے مقتل کو جا رہے تھے، اس بچی نے ابا کے دامن کو تھام کے ایک جملہ کہا تھا، اے بابا ردنا الی حرم جدنا. بابا کیا ممکن ہے آپ ہمیں ہمارے نانا کے وطن مدینے پہنچا دو. ارے معصومیت تو دیکھو بابا، ارے مدینے پہنچا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ 3 چیزیں بہت یاد کی ہیں حسین کی اس بچی نے. ارے جس کو باپ کے سینے پر سونے کی عادت ہو، وہ زندان کے اندھیرے میں زندان کی خاک پر کیسے سوئے، وہ پیاس کے عالم میں کیسے سوئے، وہ جس کا بھیا اصغر کربلا میں سو رہا ہو. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اجرکم اللہ. 3 چیزوں کو بہت یاد کیا. اندھیرا زندان. عزیزو آپ صاحبان اولاد ہیں. اللہ نے آپ کو بیٹیاں بھی دی ہیں. آپ کو معلوم ہے بچیاں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہیں، بچیاں اندھیرے سے بہت ڈرتی ہیں. لیکن حاج سکینہ کا مقدر، اسی اندھیرے زندان میں سکینہ کو قید کیا گیا. یہ سکینہ ارے دروازے زندان پر آتے روز شام کے وقت کھڑی ہو جاتی تھی اور شام کے وقت دیکھتی تھی ارے کچھ پرندے ہیں جو ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں. یہ ننھی سی بچی ہاتھوں کو جوڑ کر کے
पपी अम्मा से कहती थी, पपी अम्मा इतना बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ऐ मेरी लख्ता जिगर, ये अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ऐ पपी अम्मा, अरे इस दुखिया को कब वतन जाना नसीब होगा? ऐ पपी अम्मा, इसको कब वतन जाना नसीब होगा? अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस अजीजों, सकीना की वो मुसीबतें सुन लीजिए। एक वक्त वो भी आया, ये वही सकीना है ना जिन्हें मदीने जाने की बड़ी तमन्ना थी। ये वही हुसैन की लाडली है जो रोज कहती थी, फूफी ज़ैनब मुझे मदीने जाना कब नसीब होगा? लेकिन हाय सकीना, वतन जाना नसीब न हुआ। एक मर्तबा बाबा को ख्वाब में देखा। बाबा को जब ख्वाब में देखा, आँख खुली, आवाज दी, फूफी अम्मा, अरे मेरे बाबा कहाँ है? तेरे बाबा कहाँ है? दौड़ के कलेजे से लगा लिया, आवाज दी, बेटा तेरे बाबा तो 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे 10 मुहर्रम को करबला के मैदान। अजरकुम अल्लाह, नहीं फूफी अम्मा, मैंने अभी देखा है, मैंने अभी देखा है, बाबा आए थे और मुझसे कह रहे थे, बेटा सकीना तेरी मुसीबत के दिन खत्म हो गए बेटा। अजरों को तेरी मुसीबत के दिन जाते रहे बेटा। सकीना तड़पने लगी। यजीद को खबर हुई, कहा सरे हुसैन को भेज दो। सरे हुसैन आया, एक तश्त में सरे हुसैन था, ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ था। अब जो सकीना के पास आया, अजीजों कपड़े को हटाया गया। किसी 4 साल की मासूम बच्ची को खुदा ये मंजर न दिखा। देखा बाप का कटा हुआ सर है, बस मख्तल ने लिखा, बस बच्ची ने अपने लबों को हुसैन के लबों पर रख दिया। बाबा, अरे आपके जाने के बाद सकीना तो बड़े मुसीबत के पार तोड़े। ए बाबा, वो बालियां जो आपने प्यार से पहनाई थी, शिमर ने खींच ली बाबा। बाबा जिन गालों पर आप प्यार करते थे बाबा, इतने तमाचे वाले। अजरुकुम अल्लाह। बस लीजिए आज़ादारों, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। सकीना बैन करते करते एक वक्त आया कि खामोश हो गई। सकीना खामोश हो गई। बीबियों ने समझा शायद बच्ची को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर तक जब जिस्म में हरकत न हुई, आवाज दी, बेटा सैयद सज्जाद देखो तो सही। सैयद सज्जाद ने अरे हथकड़ियों को संभाला, पाँव की बेड़ियों को संभाला, सकीना की नब्ज पे हाथ रखा, आवाज दी, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह। फूफी अम्मा मेरी बहन मर गई। फूफी अम्मा, अरे मेरे बाबा की अमानत न रही। अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले, आपकी जहमत तमाम। लीजिए वो वक्त भी आ गया जब अहले हरम को रिहाई मिली।
سید سجاد کو یزید نے بلایا، ارے ہتکڑیاں کاٹ دی گئی، بیڑیاں کاٹ دی گئی، آواز دی سید سجاد بتاؤ تم یہیں رہنا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ واپس آتے ہیں مولا، شہزادی نے فرمایا ہے میرے لال جا کے کہہ دو کہ دیکھو ہم نے اپنے ماجاؤں کا ابھی تک ماتم نہیں کیا، ارے ہم اپنے شہیدوں پر ابھی روئے نہیں ہیں، ایک مکان خالی کرائے، ہم چاہتے ہیں اپنے لاڈلوں پر جی بھر کے رو لیں۔ عزادارو آج آپ کے رونے پر پابندی نہیں ہے، نہیں معلوم اگلے برس کون زندہ ہے اور کون زندہ نہیں ہے۔ وقت کے امام کو پرسا دیجئے، وقت کے امام سے کہیے اربعین کا موقع ہے، حسین کے چیلم کا موقع ہے، اے زمانے کے امام ارے ہمارا پرسا اللہ اللہ۔ مکان خالی ہوا، تبرکات آنا شروع ہوئے، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، بس ایک مرتبہ ایک ننھا سا سر آیا، ارے رباب آگے بڑھی، دوڑ کے اپنے آغوش میں لے لیا، ارے یعنی اصغر کا سر تھا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے آغوش میں لے لیا، عباس علمدار کا سر آیا، ارے ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا، ارے دو ننھے سر اور آئے، ساری بیویوں نے زینب کی طرف دیکھا، لیکن زینب نے سروں کو بڑھ کے نہ لیا۔ شام کی عورتوں نے کہا ارے کیا ان کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بس زینب سے رہا نہ گیا، آواز دی ارے ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں دکھیا زینب موجود تو ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اس حسین کا ماتم کروں جس کی ماں اس دنیا میں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بس عزادارو ارے سارے شہداء کے سر آ گئے، تبرکات بھی آنا شروع ہوئے، تبرکات میں بھی میں تبرک کا ذکر کر دوں تھوڑی دیر میں، ارے دو ننھے گوشوارے آئے، دو ننھے گوشوارے آئے، زینب نے کہا رباب آگے بڑھ کے اپنی امانت لے لو، عجب نے رباب نے آواز دی ہو اے شہزادی ارے گوشوارے لے کے کیا کروں گی جب میری سکینہ نہ رہی، یہی وجہ تھی کہ جب شام سے قافلہ چلا زینب علی مقام نے دیکھا ارے رباب غائب ہے، رباب نظر نہیں آتی، سید سجاد سے کہا بیٹا ارے رباب کدھر ہے؟ سید سجاد نے زینب کے بازو کو تھاما، لے کے چلے، اے بیٹا یہ راستہ تو زندان کی طرف جاتا ہے، کہا پھوپھی اماں ارے رباب زندان میں ہے، کیا دیکھا؟ قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی، اے میری بچی تجھے مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، مدینے جانے کا وقت آ گیا، عجب نہیں قبر سے آواز آئی اے میری اماں اب میں کیا کروں گی؟ رباب نے مرثیہ پڑھا، ارے میرے پاس دو امانتیں تھیں، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ زندان شام میں رہ، اسی لیے میں کہتا ہوں زندان سے سب کو رہائی مل گئی مگر حسین کی
بچے آج بھی زندان میں سو رہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ماتم حسین یوں قبر پہ کہتی تھی رو کر، یوں قبر پہ کہتی تھی رو کر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، یوں قبر پہ کہتی تھی رو کر، یوں قبر پہ کہتی تھی رو کر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی، رخصت کے لیے اس مرکز پر، رخصت کے لیے اس مرکز پر، میرے بھیا زینب آئی ہے، یا زینب آئی ہے، کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو، کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو، تم قتل ہوئے میں قید ہوئی، تم قتل ہوئے میں قید ہوئے، بے غور تھے تم میں ننگے سر، بے غور تھے تم میں ننگے سر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، کوفے کے مصائب عرض کروں، کوفے کے مصائب عرض کروں، یا شام کی حالت کو بھی کہوں، یا شام کی حالت کو بھی کہوں، تم دیکھتے تھے سب نیزے پر، تم دیکھتے تھے سب نیزے پر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، کیا ظلم ستم مجھ پر نہ ہوئے، کیا ظلم ستم مجھ پر نہ ہوئے، امت کے لیے وہ سب جھیلے، امت کے لیے وہ سب جھیلے، پابند وصیت تھے خواہ، پابند وصیت تھے خواہ، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، دکھ اپنا کہوں یا عابد کا، دکھ اپنا کہوں یا عابد کا، شرماؤ نہ غر تم اے بھیا، شرماؤ نہ غر تم اے بھیا، یہ ظلم ستم جھیلے کیوں کر، یہ ظلم ستم جھیلے کیوں کر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، اسلام پہ تم نے جان دے دی، اسلام پہ تم نے جان دے دی، بتلاؤ بہن پھر کیا کرتی، بتلاؤ بہن پھر کیا کرتی، بازاروں میں پھر کر ننگے سر، بازاروں میں پھر کر ننگے سر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے،
عباس کو بھیجو ساتھ چلیں، عباس کو بھیجو ساتھ چلیں، اکبر سے کہو پردہ وہ کریں، اکبر سے کہو پردہ وہ کریں، کچھ حق ہے ہمارا بھی ان پر، کچھ حق ہے ہمارا بھی ان پر، میرے بھیا زینب آئی ہے، میرے بھیا زینب آئی ہے، یوں قبر پہ کہتی تھی رو کر، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، زہرا کو پرسہ دیجئے شہ مشرقین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس، آئی ہے چھٹ کے قید سے زینب جگر فغار، آئی ہے جھٹ کے قید سے زینب جگر فغار، ہر دل میں غم تھا فاطمہ کے نور عین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، آیا نظر یوں ہی اسے شبیر کا مزار، آیا نظر یوں ہی اسے شبیر کا مزار، ماتم بپا تھا مصطفیٰ کے دل کے چین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، مرکز سے لپٹی بھائی کے یہ کرتی تھی بیان، مرکز سے لپٹی بھائی کے کرتی تھی یہ بیان، دیکھو تو بازوؤں میں نشان ریسمان کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، بھیا تمہاری بیٹی کو میں کھو کے آئی ہوں، بھیا تمہاری بیٹی کو میں کھو کے آئی ہوں، کیسے بتاؤں حال میں زندان شام کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، چہلم تمام ہوتا ہے بے کس حسین کا، جا حسین تاریخی نوحہ بطور خاص سماعت میں حضرات، چہلم تیرا کرنے کے لیے آئی ہوں بھیا، چہلم تیرا کرنے کے لیے آئی ہوں بھیا، بطور خاص سماعت فرمائے حضرات جہاں جہاں بھی ہیں، اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب، 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 وہ حسین کا پرسہ دینے آئی ہے زینب، اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے
اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی غربت شہیدی پر اٹھ کے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا تین دن کے پاسے کے حلق پر چلا خنجر بولی یاد آتے ہو شاہدی کے لاشے پر آج اپنے بھائی کو رونے آئی ہے زینب اپنے بھائی کرنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب زخم ہو گئے شانے اور کمر خمیدہ ہے پرنور ہوئی آنکھیں پٹن کو کلیجہ ہے اٹھو میرے ماں جائے ملنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب اس کو قید خانے میں موت آ گئی آخر وہ تڑپتی رہتی تھی اپنے باپ کی خاطر آج اس یتیمہ کو لینے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے شک پیس کر اماں جس کو تم نے پالا تھا جس کے دم سے اے اماں ہر جگہ اجالا تھا اس کا خون بھرا کرتا لینے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب فاطمہ کی بیٹی پر اس طرح مصیبت ہے شام اور کوفے میں اس طرح قیامت ہے وہ سرحان بھائی کے اپنے آئی ہے زینب اپنے بھائی مکتا سماعت رہا صاحب اپنے بھائی کا روک لو قلم ارمان روک لو بیاں روک لو قلم ارمان روک لو بیاں آخر اب سنی نہیں جاتے غم کی داستاں آخر دیکھو میری ماں جائے ملنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے زینب اپنے بھائی کا کرنے آئی ہے یا حسین